بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام محفل میں بیٹھ کے بنی اسرائیل کو نصیحت کر رہے تھے کہ خدا کے حکم سے ایک سفید بادل نے ان کے سر پر سایہ ڈالا۔ اس وقت ان کے دل میں یوں گزرا، کہہ بیٹھے کہ آج ہمارے برابر کوئی نہیں علم اور فضیلت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے یہ بات کہی کہ 40 شتر کا بوجھ توریت تھی اور آپ نے اس کو حفظ کیا تھا اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی تھی۔ یہ سن کے اس محفل میں ایک شخص نے حضرت سے کہا، آپ بجا فرماتے ہیں، آپ کے برابر کوئی نہیں سارے درجے علم میں۔ حضرت نے فرمایا، سچ کہتے ہو، نہیں دیکھتا ہوں کسی کو اس وقت۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو ایسا مت خیال کر کہ تجھ سا کوئی میرے بندوں میں نہیں، تجھ سے بھی زیادہ علم ہے، اور تجھ کو کیا معلوم ہے میں نے کس کو زیادہ علم دیا لوگوں میں۔ میرا ایک بندہ ہے مجمع البحرین میں، تو اس سے جا کر ملاقات کر، دیکھ زیادہ اس کو علم ہے یا تجھ کو۔ تب عرض کی، اللہ تعالیٰ وہ کون ہے، مجھے اس کو دکھا۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجمع البحرین کے پاس ایک میدان ہے، اس میں وہ رہتا ہے، گمراہوں کو راہ بتاتا ہے اور زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور بہت سا کام رکھتا ہے۔ نام اس کا خضر ہے، تو اسے جا کر دیکھ اس میں کیا کرامت ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام یوشع کو ہمراہ لے کر مجمع البحرین کی طرف گئے اور یوشع سے کہا، ترجمہ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان یوشع کو، میں نہ ہٹوں گا جب تک کہ نہ پہنچوں دو دریا کے ملاپ تک، یا چلا جاؤں برسوں تک۔ پس دونوں حضرات مجمع البحرین کے پاس گئے، اور مجمع البحرین دو دریا کا نام ہے جو فارس اور روم کے مابین مشرق کی طرف واقع ہے، اور ان کے ساتھ زنبیل کے اندر بھنی ہوئی نمکدار مچھلی تھی۔ کلام اللہ اور حدیث شریف میں تلی ہوئی مچھلی لکھی ہے، کھانے کو لے لی۔ جب یوشع علیہ السلام نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب زنبیل رکھ کے اس دریا کے پانی سے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا، فوراً وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور زنبیل میں سے سرنگ بنا کر دریا میں نکل پڑی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب پہنچے دونوں دریا کے ملاپ تک، بھول گئے اپنی مچھلی، پس اس نے اپنی راہ لی دریا میں سرنگ بنا کر۔ یوشع علیہ السلام چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ ماجرا کہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سوئے تھے، اس کے بعد نیند سے اٹھ کے اس جگہ زنبیل بھول کے دونوں چلے راہ میں۔ پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کے جلد روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اس وقت یوشع علیہ السلام سے وہ مچھلی کھانے کو مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ۔ پس جب آگے چلے دونوں، کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو، دے ہم کو کھانا، ہماری صبح کا تحقیق پائی ہم نے اپنے اس سفر میں تکلیف۔ یوشع علیہ السلام نے کہا، کیا نہ دیکھا تم نے جب ہم نے وہ جگہ پکڑی تھی اس پتھر کے پاس، سو میں بھول گیا وہ مچھلی، اور یہ مجھ کو بھلایا شیطان ہی نے کہ ذکر کروں اس کا آپ کے پاس، اور وہ اپنی راہ کر گئی دریا میں عجب طرح۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہی ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر الٹے پھرے دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے، پس پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، جس کو دی تھی ہم نے مہر اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا علم اپنے پاس سے۔ غز موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام دونوں پھر اسی جگہ پر آئے جہاں مچھلی پتھر پر رہ گئی تھی۔ دیکھا وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں گئی، کبھی پانی پر دکھائی دیتی تھی اور کبھی ڈوبتی تھی۔ اس کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام دریا میں جا گرے اور غوطہ لگایا اس مچھلی کے پکڑنے کو۔ پس ایک گنبد دیکھا پانی پر معلق، وہاں خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔
اس دو دریا میں الگ کسی سے وہ ملے ہوئے نہیں۔ جب خضر علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام کہہ کر سامنے بیٹھے۔ انہوں نے احوال پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ اس وقت ایک پرندہ آ کے ان کے سامنے دریا میں سے ایک قطرہ پانی چونچ مار کر لے چلا۔ پس خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے بارے میں یہ سمجھے ہو کہ علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ علم اول و آخر، ظاہر و باطن، بنی آدم کا اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے، جیسا کہ یہ مرغ ایک قطرہ پانی دریا سے اٹھا کر لے گیا، اور وہ قطرہ پانی سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے، ایسا ہی اللہ کے نزدیک تمہارا ہمارا علم کیا چیز ہے۔ پس اللہ نے تم کو تربیت فرمائی، پر بات یوں ہے کہ اللہ کا ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، کیا پیروی کروں میں تیری اس پر کہ سکھا دے تو مجھ کو اس چیز سے کہ سکھایا گیا ہے، تو کچھ بھلائی لینے، یعنی خدا نے تجھ کو جو علم سکھایا ہے سو مجھ کو سکھا۔ خضر علیہ السلام نے ان سے کہا، تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا، اور کیوں کر صبر کرے گا تو اس چیز کا کہ جس چیز کا تجھ کو علم نہیں، کیونکہ کام میرا باطنی ہے، تو اس کو دریافت نہ کر سکے، کیونکہ باطن کا حال معلوم کرنا مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، البتہ پائے گا تو مجھ کو، اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، اور نافرمانی نہ کروں گا میں تیری کسی حکم میں۔ پھر ان سے خضر علیہ السلام نے کہا، اگر پیروی کرے گا تو میری، پس مت سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کا، یہاں تک کہ شروع کروں میں تجھے دکھانے کی کوئی چیز۔ یہ عہد کر کے دونوں چلے، یہاں تک کہ جب سوار ہوئے ایک کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ اس کو خضر علیہ السلام نے۔ تب موسیٰ علیہ السلام بولے، تو نے کشتی کو پھاڑ ڈالا کہ ڈبا دے اس کے لوگوں کو، تو نے ایک چیز نہیں کی۔ تب خضر علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ٹھہرنے اور صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر، اور نہ ڈال مجھ پر میرا کام مشکل۔ پھر دونوں چلے وہاں سے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ پھر اس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے مار ڈالا ایک جان کو بن بدلے کسی جان کے، اے خضر علیہ السلام تو نے یہ فعل نامعقول کیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں نے کہا تھا تجھ کو اے موسیٰ علیہ السلام تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا اور نہ ٹھہر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے پیچھے پھر مجھ کو ساتھ نہ رکھنا، تو اتار چکا میری طرف سے الزام۔ پھر دونوں چلے گاؤں کی طرف، یہاں تک کہ پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس اور ان سے کھانا مانگا۔ وہاں کے لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے لگی تھی، بس خضر علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اے خضر علیہ السلام اگر تو چاہتا تو البتہ لیتا اس دیوار کی مزدوری، ہم بھوکے ہیں، کیوں تو نے بے مزدوری درست کر دی؟ ان سے مزدوری لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہے اس پر مزدوری ہم نہیں لیتے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پہلی دفعہ بھول کے پوچھا تھا، اور دوسری دفعہ اقرار کرنے کو آپس میں، اور تیسری دفعہ رخصت ہونے کو جان بوجھ کر پوچھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ علم میرے مطلب کا نہیں۔ تب خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام تو نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جو کام کروں گا تو مجھ سے مت پوچھنا، اب تم سے ہماری جدائی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کہا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے، اب جدائی ہے میرے تیرے درمیان، میں تمہیں ان باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جس پر تو نہ ٹھہر سکا۔ پہلا وہ جو کشتی تھی، کتنے فقیر اور محتاجوں کے لیے کماتے اور محنت کرتے دریا میں، سو میں نے چاہا اس میں نقصان ڈالوں، کیونکہ ایک ظالم بادشاہ لوگوں سے کشتی چھین لیتا ہے۔
اس لیے میں نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا اور تختہ الگ کر دیا تاکہ وہ ظالم عیب دار جان کے نہ لے جائے، محتاجوں کے لیے کمائی رہے۔ اور دوسرا وہ جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے ایمان والوں میں ڈرا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گرفتار نہ کر لے سرکشی اور کفر میں، پس اگر وہ بڑا ہوتا تو خطرناک اور نافرمان ہوتا، اس کے ماں باپ اس کے ہاتھ سے خراب ہوتے، پس میں نے چاہا کہ خدا تعالیٰ اس کو جزا دے اور بہتر جزا دے، اس لیے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ ماں باپ اس کے اور لوگ اس کے ہاتھ سے امن میں رہیں، اور اس کے ماں باپ کو خدا تعالیٰ اس کے بدلے ایک لڑکی دے کہ اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ جو دیوار تھی سو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر میں، اور اس کے نیچے مال دبا ہوا تھا ان کا، اور ماں باپ ان کے نیک اور صالح تھے، لوگوں کو قرضے حسنہ دیتے، تقاضا نہیں کرتے تھے، نرمی سے لیتے، سود نہیں کھاتے تھے، اور خیانت کسی سے نہ کرتے تھے، اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اس سبب سے خدا نے ان کو صالح کہا۔ پس چاہا تیرے رب نے یہ کہ دونوں لڑکے جوانی کو پہنچیں اور نکالیں اپنا مال دبا ہوا اس دیوار کے نیچے سے تیرے رب کے حکم سے، اور یہ میں نے نہیں کیا اپنے حکم سے۔ وہ دیوار گرنے کے قریب تھی، اگر گرتی تو مال اس کے نیچے سے ظاہر ہو جاتا تو لوگ لے جاتے، وہ دونوں یتیم محروم رہتے۔ اس لیے میں نے اس کی مرمت بغیر مزدوری کے کی۔ اور کہا خضر علیہ السلام نے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے سمجھا تھا کہ تمہارے برابر علم کسی کو نہیں، اور خدا کے بندے ایک سے ایک ایسے ہیں کہ تمہارا علم ان کے نزدیک رائی اور سرسوں کے برابر ہے۔ بس اب جاؤ، تم سے میری جدائی ہے، اور 2-3 باتیں مجھ سے یاد رکھو۔ اول، خوش اخلاق لوگوں میں رہو، تب عزت و وقار ملے گا، اور غرور کسی بات پر مت کرنا کہ اللہ اس کو دوست نہیں رکھتا، اور دوسرے، اللہ کے سوا کسی سے حاجت مت مانگنا، خواہ اپنے ہوں یا غیر، تب مقبول ہوگے۔ پس خضر علیہ السلام یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔